اپنی زندگی آسان، حسین اور خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے روانہ ہوئے تو میں ان کو دیکھتی رہی تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے جانور، سانپ، بچھو ان کے پیچھے پیچھے جاتے رہے۔ الف لام میم محمد این علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ شکر ہے کہ ہم امت محمدی میں سے ہیں۔ لاکھ احسان ہے میرے رب العالمین کا، جس نے ہمیں امت محمدی میں پیدا کیا۔ شریعت میں بہت کچھ ہے، اتنا کچھ ہے کہ ہم اپنی زندگی آسان، حسین اور خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ اپنی حسرتوں اور اپنی خواہشات کے مطابق اسلامی اصولوں کے تحت زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، اسلامی اصولوں کے مطابق۔ ایک جوڑا تھا میاں بیوی کا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں۔ ان خاتون کا جو میاں تھا، جو شوہر تھا، وہ روزانہ اپنے گھر میں کسی نہ کسی مہمان کو لے آتا تھا۔ ان کی زوجہ جو تھیں، شروع میں تو ان کو اعتراض نہیں تھا، مگر جب یہ روز کا معمول بن گیا تو دونوں میاں بیوی میں تکرار شروع ہو گیا، اور میاں روزانہ اپنے کسی نہ کسی دوست، احباب اور رشتہ دار کو گھر پر کھانے پہ بلاتا تھا۔ ان کی زوجہ کی شکایت یہ تھی کہ اتنی تپتی ہوئی دھوپ گرمی میں روزانہ کھانا بنا بنا کر پک چکی ہوں، اب مجھ میں نہ ہمت ہے نہ حوصلہ ہے کہ میں تمہارے مہمانوں کی خدمت کر سکوں۔ شوہر پھر بھی باز نہ آیا اور مہمان آتے رہے، کھانا بنتا رہا، تکرار ہوتی رہی۔ ایک دن وہ زوجہ محترمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر گئیں اور شکایت کی، اے پیارے نبی، اتنی شدید گرمی میں بھی میرے میاں کا روز کا معمول ہو گیا ہے کہ وہ مہمان بلاتا ہے اور کھانے پکانے کی مجھے میں اب ہمت نہیں رہی۔ میں روزانہ کھانا بنا بنا کے تھک گئی ہوں، تنگ ہو گئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ ان خاتون نے ایک بار پھر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی توجہ نہ دی۔ ان خاتون نے تیسری بار بھی کہا، مگر میرے آقا نے کوئی جواب نہیں دیا۔
وہ خاتون حیران و پریشان کہ میں اتنی شکایتیں کرتی رہی اور میرا نبی مجھے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دے رہا۔ خیر وہ بڑبڑاتی ہوئی چل دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خاتون کے شوہر کو بلا لیا۔ وہ جب خوشی خوشی حاضر ہوئے تو میرے نبی، میرے آقا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے شوہر کو کہا کہ کل میں تمہارے گھر آ رہا ہوں۔ وہ شخص خوشی کے مارے رو پڑا اور خوش دوڑتا اپنے گھر روانہ ہو گیا اور اپنی بیگم سے جا کے کہا، جو کہ روز اس سے لڑتی تھی، اس کو کہا کہ کل میرے آقا آ رہے ہیں۔ وہ عورت خوش ہو گئی۔ خیر دوسرے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنے کا ٹائم ہوا تو وہ خاتون انواع و اقسام کی کھانے بنا رہی تھیں اور بہت خوش تھیں، خوشی سے ساری چیزیں بنا رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف فرما ہوئے تو انہوں نے اتنا تو نہیں کھایا، کیونکہ ان کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ اس خاندان میں پیار محبت کو قائم کیا جائے، کو برقرار کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2-3 نوالے چکھے اور مختصر سی گفتگو ہوئی، اس کے بعد روانہ ہوئے۔ روانگی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اس شخص کو کہ جب میں جانے لگوں تو اپنی بیگم سے کہنا کہ مجھے دیکھتی رہے، وہاں تک دیکھے جو میں یہ تمہارے گھر کی جو 4 دیواری کی جو دیوار ہے کراس نہ کر جاؤں، تب تک وہ مجھے دیکھتی رہے۔ ان صاحب نے اپنی بیگم سے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام ہے جو آپ تک میں پہنچا رہا ہوں، اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہو تو آپ ان کو دیکھتی رہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے تو وہ خاتون ان کو دیکھتی رہی۔ دیکھتے دیکھتے حیران و پریشان گمسم سی ہو گئیں اور ہکا بکا رہ کر وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو ان کے شوہر نامدار نے ان سے پوچھا کہ ایسی کیا بات تھی جس کی بنا پر تم ہکا بکا رہ گئیں اور بے ہوش ہو گئیں؟ تو اس خاتون نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے روانہ ہوئے تو میں ان کو دیکھتی رہی تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے جانور، سانپ، بچھو ان کے پیچھے پیچھے جاتے رہے۔ اللہ غنی، اللہ غنی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب مہمان گھر پر تشریف فرما ہوتے ہیں، جب گھر پر تشریف لاتے ہیں، آپ ان کی خدمت کرتے ہو، ان کی محبت میں انواع اقسام کے کھانے کھلاتے ہو، بغیر کھانے ان کو روانہ نہیں کرتے، کھانا کھلا کے ان کو روانہ کرتے ہو، تو میرے رب العالمین نے آپ
کہ گھر سے بلائیں ٹال دیتا ہے، آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے، آپ کو بیماریوں سے محفوظ کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مہمان ایک رحمت ہے، یس، مہمان ایک رحمت ہے۔ ان کو دیکھ کر اپنی آنکھوں میں بیزاری نہ لائیں، ان کی جتنی خدمت کر سکتے ہیں خدمت کریں۔ میرے آقا نے ایک مثال دی اس خاندان کو، اس فیملی کو، اور یہ بھی کہا کہ میں جب تک یہاں سے غائب نہ ہو جاؤں، جب تک یہ چار دیواری میں ختم نہ کر دوں، تب تک مجھے دیکھتے رہیں۔ اور وہ خاتون ان کو دیکھتی رہیں۔ آج کے دور میں چونکہ مہنگائی بھی ہے، ایسی بات نہیں ہے، مہنگائی بھی ہے، بمشکل 2 وقت کی روٹی کا گزارا ہوتا ہے، مگر جو بھی ہے، آپ یہ نہ سوچیں کہ میرے گھر میں صرف 2 وقت کی روٹی ہے اور مہمان آئیں گے تو پھر ہم کیا کھائیں گے، ایسا ہرگز نہ سوچیں۔ بخدا بڑی برکت ہوتی ہے، بہت برکت، یہ آزمودہ چیز ہے۔ اگر جس دن مہمان نہیں بھی آ رہے تب بھی 1 وقت کی روٹی کسی کو کھلا دیں، 10 برائیاں، 10 بیماریاں وہ آپ کے گھر سے غائب ہو جاتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی چیز ہے یہ، مہمان آئے ان کو کھانا کھلائیں، ان کی خاطر تواضع کریں، that's it۔ کیا ہوگا، کتنا کھائے گا اور کتنے لوگ آئیں گے؟ حد سے زیادہ 2 سے 3، اس سے زیادہ نہیں آتے کسی گھر میں۔ زیادہ آتے ہیں اس وقت آتے ہیں جب آپ ایک دعوت دیتے ہیں، کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بلاتے ہیں، اڑوس پڑوس کے لوگوں کو بلاتے ہیں، رشتہ دار اور عزیز کو بلاتے ہیں، تب ایک مجموعہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اس مجموعے کو تو نہیں کھلا سکتے فوری طور پر، مگر ان کے لیے بھی اہتمام تو کیا جا سکتا ہے نا۔ مگر 1-2 افراد آ جائے، کھانا کھلائے بغیر ان کو روانہ نہ کریں۔ بخدا بڑی برکت ہے، بہت بڑی برکتیں ہیں، سوچو ذرا، سمجھو۔ اور جن کے گھروں میں مہمان نہیں آتے ہیں نا، دیکھیے گا بہت زیادہ بے نور بے رونق سے گھر ہوتے ہیں، نا اتفاقیاں ہوتی ہیں ان گھروں میں۔ ایک چھوٹی سی چیز، مہمان آئے، دل کی گہرائیوں سے خوش اسلوبی کے ساتھ ان کو کھانا کھلائیں۔ کہتے ہیں نا کہ وہ اپنے مقدر کا رزق لے کر آتے ہیں آپ کے گھر پر، اور آپ جب ان کو اپنا رزق کھلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، طعام کھلاتے ہیں، تو 10 بلائیں، بیماریاں، اور سب سے بڑی بات کہ آپ کے رزق میں برکت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بیماریاں، بلائیں تو دور ہوتی ہیں، اس کے ساتھ آپ کے رزق میں برکتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو کیوں نہ آج سے ہم اس بات پر عمل کریں۔ یہ مت سوچیں کہ جیب میں پیسے ہیں یا نہیں ہیں، آپ نے اگر 1 روٹی بنائی تو آدھی آدھی کر کے کھا لیں، کچھ نہ کچھ کھلا کے بھیجیں مہمانوں کو۔ جزاک اللہ خیر۔ الف لام میم محمد عین علی، الف لام میم محمد عین علی۔